السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں آگ کے سار قلعے کے سامنے علاؤالدین اور اس کے ساتھیوں نے بازنطینی لباس پہنا ہوتا ہے۔ علاؤالدین ان سے کہتا ہے تم دو میرے ساتھ قلعے میں داخل ہوگے، پھر آگے بڑھ کر تیسرے کے پاس آ کر کہتا ہے اور تم گونچا کے ساتھ رہو گے۔ جواباً بازنطینی لباس میں ملبوس گونچا کہتی ہے شہزادے جیسے آپ کا حکم۔ یہ سنتے ساتھ علاؤالدین اس کے چہرے سے ماسک ہٹاتا ہے اور کہتا ہے چالباز خاتون، یہ کیسا بیس ہے اور کہاں جا رہی ہو؟ جواب میں گونچا کہتی ہے جہاں تم جا رہی ہو۔ علاؤالدین کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ بہت خطرناک ہے۔ گونچا کہتی ہے خطرناک؟ ہاں علاؤالدین، ہم ایک دوسرے سے کہاں ملے تھے، کیا تم بھول گئی؟ تو علاؤالدین کہتا ہے مجھے یاد ہے، یقیناً یاد ہے، درمیان کی پاگل لڑکی گونچا خاتون۔ گونچا کہتی ہے پاگل؟ یہ کہتے ساتھ وہ اسے گریبان سے پکڑ لیتی ہے اور مزید کہتی ہے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ تو علاؤالدین کہتا ہے ٹھیک ہے پرسکون ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ خاتون کے الفاظ حرف آخر ہوتے ہیں۔ گونچا ہنستے ہوئے کہتی ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر علاؤالدین ایک سپاہی سے کہتا ہے تم یہاں انتظار کرو گے، ہمیں بابا کو خبر بھیجنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ علاؤالدین گونچا اور دو سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ قبیلے میں بالا خاتون کو کام کرتا ہوا دیکھ کر عثمان صاحب ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری دو بہویں اور بیٹی ہے، لیکن تم پھر بھی کام کر رہی ہو؟ جواب میں بالا خاتون کہتی ہے وہ سب کسی نہ کسی کام میں مصروف ہیں عثمان، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ پھر فاطمہ کو پریشان دیکھ کر بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہے میں نہیں جانتی کہ ہم نے اس خاتون کو افطار پہ مدعو کر کے صحیح کام کیا ہے یا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فاطمہ خوفزدہ ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، میری بیٹی کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، ہم جب دشمن کے پاس ہوں گے تبھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ خاتون ہمیں دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں اسے سکھاؤں گا کہ دھوکہ کس طرح دیا جاتا ہے۔ اب چلو بالا، ہم جا رہے ہیں، وہ ہمارے انتظار میں ہیں۔ بالا خاتون پوچھتی ہیں کون انتظار میں ہے؟ تو عثمان صاحب فاطمہ اور الجن سے کہتے ہیں تم اس کھانے کو دیکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں اور بالا خاتون کے ساتھ گھوڑوں تک جا پہنچتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب آگے جبکہ بالا خاتون پیچھے بیٹھتی ہیں اور وہ قبیلے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں اس طرح سے جاتا ہوا دیکھ کر فاطمہ بہت خوش ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد عثمان صاحب جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بالا خاتون عثمان صاحب سے پوچھتی ہیں کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے عثمان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا تم مجھے واقعی اغوا کر رہے ہو؟ کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد عثمان صاحب گھوڑا روک دیتے ہیں۔ وہ دونوں گھوڑے سے اترتے ہیں اور عثمان صاحب گھوڑے کو باندھ دیتے ہیں۔ بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں میں اب واقعی متجسس ہوں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ابھی رکو، تھوڑا صبر کرو، اتنے متجسس نہ ہو۔ پھر عثمان صاحب ان کے پاس آتے ہیں اور پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم جانتی ہو کہ مجھے تمہارے پاس کون لایا تھا؟ اس لیے میں ایک طرف سے الجا بھاگتی آتی ہے۔ اسے دیکھ کر بالا خاتون بہت خوش ہوتی ہیں اور اسے پکڑ کر اسے بہت پیار کرتی ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے، لیکن یہ مجھے تمہارے پاس لائی۔ بالا خاتون کہتی ہیں عثمان جب اس بیگم نے اسے زخمی کیا میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنا ڈر گئی تھی، میں نے سمجھا کہ میں نے اسے کھو دیا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں پریشان نہ ہو، میں نے اس لیے انتظار کروایا تاکہ مضبوط کھڑی ہو اور تمہارا سامنا کرے، اب یہ مضبوط ہے، بہت زیادہ مضبوط۔ بالا خاتون کہتی ہیں عثمان جو کچھ ہم نے کھویا تھا تمہاری وجہ سے ایک ایک کر کے واپس مل رہا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم اپنی بیٹی سے بھی ملیں گے اور اپنے قبیلے سے بھی۔ علاؤالدین اب صوفیہ کے پیچھے ہے، وہ ضرور کوئی نشان چھوڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جنگل میں اورحان اور اس کے ساتھیوں نے منگول روپ اختیار کیا ہوتا ہے۔ جرکتہ بران سے کہتا ہے ہم تھوڑی ہی دیر میں دور اڑائیں گے بھائی، کیا تم تیار ہو بھائی؟ وہ جواب نہیں دیتا تو جرکتہ اس کے پیٹ پہ مارتے ہوئے کہتا ہے بران تم سے بات کر رہا ہوں۔ یوسف اپنی ٹوپی اتارتے ہوئے کہتا ہے جرکتہ صاحب میں یوسف ہوں۔ جرکتہ اس سے کہتا ہے یوسف؟ تو بران کہاں ہے؟ یوسف ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ یہ سنتے ساتھ ہی جرکتہ ان کے چہرے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ بران اس کے سامنے ٹوپی اتارتے ہوئے کہتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ تو جرکتہ کہتا ہے دیکھو بھائیو، میں کسی کو نہیں پہچان سکا، اگر میں نے تمہیں میدان جنگ میں دیکھا تو میں تمہیں ذبح کر ڈالوں گا، مجھ سے بچ کے رہنا۔ اور ہانو نے رومال دیتے ہوئے کہتا ہے ہر کوئی اسے اپنے بازو پہ باندھے گا تاکہ ہم آپس میں غلط ملت نہ ہوں۔ اس کپڑے کے بغیر جو کوئی بھی ہوگا اسے موت کے گھاٹ اتار دینا۔ وہ سب اپنی بازو پہ لال کپڑا باندھ لیتے ہیں اور جرکتہ کہتا ہے جس کے بازو پہ یہ کپڑا نہیں ہوگا وہ میرے غضب کا نشانہ بنے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب ٹوپیاں پہنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ منگول آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں جنگل کے بیچوں بیچ والے راستے سے۔ اس لیے میں سارگون ان تک جا پہنچتا ہے اور کہتا ہے میرے طاقتور نوکرو خوش آمدید، مشرق کے بعد اب مغرب کی زمینوں کی باری ہے۔ ان زمینوں کا واحد حکمران بننے کے لیے، گھٹنے نہ ٹیکنے والوں کو گھٹنے ٹیکوانے کے لیے اور باغیوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے تیار ہو۔ تو سپاہی تلواریں لہراتے ہوئے کہتے ہیں تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں۔ ان کا جوش دیکھ کر سارگون بہت خوش ہوتا ہے اور وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف احسن بیکے کائی قبیلے میں داخل ہوتی ہے۔ اسے دیکھ کر فاطمہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ لوگ احسن بیکے کو خوش آمدید کہتے ہیں اور فاطمہ کہتی ہے ہم آپ کی جانب سے اتنی جلدی کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد احسن بیکے کہتی ہے یہ اہم نہیں ہے، میں دن کی روشنی میں پہنچ کر افطار سے پہلے لوگوں کو تحائف دینا چاہتی تھی، اس لیے میں عثمان صاحب بھی بالا خاتون کے ساتھ وہاں
वहाँ पहुँचते हैं और बाला खातून कहती हैं, जल्दी आकर बहुत अच्छा किया एहसन बेके, हमारी जान पहचान भी हो जाएगी। हाँ, इसके साथ ही वो दोनों घोड़े से उतर जाते हैं। एहसन बेके कहती है, बाला खातून आखिरकार, अगरचे आपको मेरे बारे में वाफर मालूमात मिल चुकी हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम मालूमात को यकीनी बनाए बगैर फैसला नहीं सुनाते, चलें फिर अफ्तार तक थोड़ा आराम करते हैं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। उधर रुहान सिपाहियों के साथ छुपकर मंगोलों को आता हुआ देख रहा होता है और उनके करीब आने पर जेरकुतै से कहता है, जरा सीने का जोर लगाकर अपनी गूंज सुना दें। जेरकुतै कहता है, मैं इतनी जोर से आवाज लगाऊंगा कि एहसन बेके खातून कबीले से सुनेगी। ये कहते साथ ही जेरकुतै आगे बढ़ता है और मंगोलों के सामने आ खड़ा होता है। फिर कहता है, हमला ओलुगान के लिए। ये सुनते साथ ही रुहान और दीगर साथी भी बाहर आ जाते हैं। सारगोन गुस्से से कहता है, ओलुगान तुम क्या कर रहे हो? तो जेरकुतै कहता है, ओलुगान जीतेगा। सारगोन कहता है, तुम इसकी कीमत अदा करोगे ओलुगान। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतर जाता है और मजीद कहता है, तुम मुझे और मेरे लश्कर को मारने की कोशिश कर रही हो। हाँ, ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम करता है। तो रुहान कहता है, सारगोन जरा तसल्ली से। इसके साथ ही दोनों तरफ के सिपाही आपस में टकरा जाते हैं और रुहान और उसके साथी मंगोलों को काटते ही चले जाते हैं। वो सब अपने आप को ओलुगान के सिपाही जाहिर करते हुए खूब बेदर्दी से मंगोलों को मारते हैं। सारगोन भी अपने सिपाहियों को मरता हुआ देखता है। तलवारों के बाद उन्हें तीरों से मारा जाता है। यह देखकर सारगोन बहुत परेशान हो जाता है। उधर अलाउद्दीन गोंचा और सिपाहियों के साथ आके सार किले के बाहर पहुंचता है। यह देखकर बाज़ंतीनी सिपाही आगे बढ़ता है और अलाउद्दीन से कहता है, सामान तो मार्कोस लाने वाला था, कहाँ है वो? जवाब में अलाउद्दीन कहता है, वो बहुत बीमार है, वो नहीं आ सका और मुझे भेज दिया। जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। इजाजत मिलते साथ ही वो किले में दाखिल हो जाता है। इधर रुहान और उसके सिपाही मुसलसल मंगोलों को काट रहे होते हैं। बुरहान बुलंद आवाज से कहता है, हमने तुम्हें छोड़ दिया लेकिन ओलुगान तुम सबसे इसका हिसाब लेगा। ये कहते साथ ही वो मंगोलों को काटता ही चला जाता है। सारगोन भी मुजामत की भरपूर कोशिश करता है। उसकी तलवार खून में रंग जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, ओलुगान तुम बहुत पिछताओगे, बहुत, और इसकी कीमत अदा करोगे। हर तरफ दाएं बाएं आगे पीछे उसके सिपाही कटते मरते चले जाते हैं। एक सिपाही उसके पास आकर कहता है, कमांडर हमें जाना होगा। सारगोन सूरत हाल देखते हुए कहता है, हम पीछे हटेंगे। लड़ते लड़ते रुहान का बाजू जख्मी हो जाता है और सारगोन अपने बचे हुए सिपाहियों के साथ पीछे हट जाता है। लड़ाई के इख्तिताम पर जेरकुतै चेहरा आया करते हुए कहता है, अक्लमंद बेकलों से बदतर है, वो कैसे बिखर गए देखो। तो क्योमास कहता है, अब सारगोन जाएगा और अपनी माँ का लहंगा पकड़कर रोएगा। बुरहान कहता है, उन काफरों की तरह लड़ना वाकई मुश्किल था भाई। उन्हें एक एक करके मौत की घाट उतारते वक्त तकबीर कहने से खुद को बड़ी मुश्किल से रोका। जवाब में बुरहान कहता है, अल्लाह के हुक्म से जिस दिन हम तकबीर कहेंगे वो दिन भी आएगा और हम खुद को रोकेंगे नहीं। हम इतने जोर से कहेंगे कि पूरा जहान सुनेगा। यह सुनकर सब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते हैं। बुरहान मजीद कहता है, हम सारगोन से पहले कबीले पहुंचेंगे ताकि बाबा को हालात के बारे में बता सकें। ये कहते साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।